اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں حالات بدلتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی تنگ دستی کبھی وسعت۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، حالات کو بدلتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ اگر ان کا اذن ہو یا حکم ہو تو ہسپتال کے جتنے بیمار ہیں سب صحت مند ہو جائیں، جتنوں کی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، جتنے لوگ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں وہ اتفاق سے رہنے لگ جائیں، تو سارے حالات اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ماؤں سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو عجیب سی بات ہے نا کہ محبت بھی اللہ اتنی کرتے ہیں اور پھر بندے پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مختلف حالات کے آنے میں حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لے لیتے ہیں پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، حالانکہ وہ نعمت سالوں زندگی میں رہی اور ٹھیک رہی، احساس نہیں تھا۔ جب ہاتھ سے نکل گئی پھر احساس ہوا اب میرے ہارٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا، اب میرے گردوں کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ بھئی یہ ہارٹ اور یہ گردے 60 سال تو ٹھیک کام کرتے رہے، اس وقت تو احساس نہ ہوا۔ تو نبی رسول نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الصحہ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ اب آپ سوچیں ہم فرصت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، ہم فرصت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت میں کتنا عرصہ رکھا، بجائے اس کے کہ ہم عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرصت لے لیتے ہیں، مصروفیت ڈال دیتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے یار مصروفیت آ گئی، کتنا اچھا وقت پہلے تھا، یار بیماری آ گئی، پہلے کتنا اچھا وقت تھا۔ تو ہمیں صحت کے ٹھیک ہونے کے وقت شکر یاد نہیں ہوتا، جب صحت خراب ہوتی ہے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، بندے جو ہوئے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ عبادات سے درجے بلند نہیں ہو سکتے تو اللہ بندے کو بیماری یا اس قسم کی کوئی اور تکلیف دے دیتے ہیں، اور اس کو بہانہ بنا کر اللہ سے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبت کرتے ہیں تو اسے آزماتے ہیں۔ فَإِن صَبَرَ اجْتَبَاهُ، اگر وہ صبر کر لیتا ہے اس کے اوپر تو اللہ اس کو
پسند کر لیتے ہیں، وہ ان رضی استفا ہو، اور اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اسلام مجتبی بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے۔ ایک ہے تکلیف پہ صبر کرنا، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے راضی ہونا، الٹا خوش ہونا کہ اللہ تجھے میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ تو نے مجھے فاقہ بھیجا، تجھے مجھ پر کیا رحمت جو ہے نا آ گئی کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا۔ تو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کی وجہ سے بیماری کا تحمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے صحت مانگتے ہیں۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح میلے کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے، اللہ بندے کو موت سے پہلے لمبی بیماری دے کے اس کو دھو دیتے ہیں۔ کسی کو کینسر کی بیماری، کسی کو گردوں کی بیماری، کسی کو ہارٹ کی بیماری، لمبی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دھو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ روحانی طور پہ غسل کر کے پاک صاف ہو کے میرے پاس آ جائے۔ جیسے ماں بچے کو دھوتی ہے تو بچہ روتا تو ہے نا، مگر وہ دھونے کا مطلب اس کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس دھونے کا مقصد بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ماں جب بچے کو دھو لیتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پھر ہر بندہ اسی بچے کو سینے سے لگا رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اسی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے واز بندوں کے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر کے ان کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن میرے بندوں کو میرے سامنے خوشیوں اور عزتوں کا مقام حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک کانٹا چبھ جاتا ہے کسی بندے کو، اللہ اس پر بھی اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک کانٹا چبھنے پر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو جو ہسپتالوں میں بیمار لوگ ہیں ان کے گناہ کتنے معاف ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ان حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا کی تکلیف تو تھوڑی سی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بدلے آخرت کے درجے مل جائیں تو کیا نعمت چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ جنتی عورت کون ہے؟ کہ بتاؤ۔ ان کا وہ جو حبشن عورت جا رہی ہے نا، کالی افریقن عورت، وہ جنتی ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ ان کا اس لیے کہ اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورت صاحب ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں گر پڑتی ہوں، جہاں بھی ہوتی ہوں، کیونکہ جس بندے کو مرگی ہوتی ہے وہ تو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے نا، تو کبھی میں راستے میں گرتی ہوں، کبھی گھر میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو میں تکلیف میں ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اب آسان طریقہ تھا کہ نبی صاحب اس کے لیے دعا کر دیتے، اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے بیماری کے ٹھیک ہونے کی دعا کروں، یا اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو میں تمہارے ساتھ جنت کے وسط میں گھر ملنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ عورت سمجھدار تھی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، دنیا کی تکلیف تو میں برداشت کر لوں گی، آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت کے وسط میں گھر عطا فرما دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے لیے دعا کر دی۔ اب وہ عورت جب جانے لگی تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بیماری تو برداشت کر لوں گی، عورت ہوں نا، تہبند مانتی ہوں، جب گرتی ہوں تو میری ٹانگیں رانے جو ہیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، تو مجھے بہت اس پہ جو ہے شرمندگی ہوتی ہے، آپ یہ دعا کیجئے کہ مرگی کا دورہ اگر پڑے تو ایسا ہو کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ تو نبی صاحب نے اس کے لیے دعا کر دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب اس عورت کو آتے ہوئے دیکھتے تھے اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے
کہ یہ کتنی سمجھدار عورت تھی جس نے دنیا کی تکلیف کو برداشت تو گوارا کر لیا اور اللہ کے محبوب سے آخرت کی دعا کروا لی۔ تو بھئی دنیا کی تکلیف اگر مل جائے لیکن آخرت سنور جائے تو اللہ کی یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا، حضرت اللہ نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ ایک دوسرا بندہ آ گیا، حضرت میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم کمزور ہیں، بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہم آپ سے صحت والی نعمت مانگتے ہیں۔ تو ہم پر ترس کھا لے، تو ہم پر رحم کر، تو ہم پر مہربانی کر دے، اے اللہ تو ہمیں صحت والی نعمت عطا فرما۔ تو ہمارے بزرگ اسی طرح صحت اور بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مانگے تو اللہ سے کیا مانگے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ بندے کو جس حال میں رکھے بس بندہ شکر ادا کرے، اے اللہ تو مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، جو تو کر رہا ہے تو بہتر کر رہا ہے، میں تیرے لکھے ہوئے پہ راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اور جو بندہ اللہ کی تکلیف پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو حضور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا میں جاؤں گا، پوچھ کے آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری قوم مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی علیہ السلام یہ بہت آسان ہے، ان لوگوں سے کہو کہ یہ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، جو حالات میں نے بھیجے ہیں اگر یہ اس پر مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اور اگر یہ اس پہ مجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے خفا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حالات ہمارے لیے لکھے ہیں، کسی کے لیے غربت ہے، کسی کے لیے امیری، کسی کے لیے صحت، کسی کے لیے بیماری، ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں، اس لیے کہ وہ ہم پر مہربان ہے۔ ماں اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار ہم سے اللہ کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے ہمیں ان حالات میں رکھا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے قریبی ساتھی بیمار ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا ذیشان صاحب جو خادم ہیں اس مسجد کے ناظم ہیں، ان کا بیٹا شیخ احمد بیمار ہے اور میرا دل اس کی وجہ سے بہت مغموم ہے۔ اور بھی قریبی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ مختلف پریشانیوں کی دعاؤں کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو دل میں جو پریشانی لے کر آیا ہے اللہ تو جانتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، یا جو کلمات پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، ایک پاؤ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، جو حافظ ہے وہ پوری منزل روزانہ پڑھیں، 7ویں دن ختم کریں۔ نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں برکت ہے، ہم اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت ہر آن دل میں ہو دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ دست بکار دل ویار۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ان تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے 15-20 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے، اور جو مرادیں لے کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، خاص طور پر دور دراز سے قریب سے، اللہ ہر ایک کی مراد کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی آپ سنتے پڑھیں گے، ایک بات سن لیجئے کہ بعض احباب دوسرے شہروں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، بڑا مشکل سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ اب دل تو چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کو ملوں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان سے بات چیت پوچھوں، حال احوال پوچھوں، مگر صحت اجازت نہیں دیتی، اور صحت سے زیادہ یہ جو ڈاکٹر میرے ارد گرد ہیں نا، یہ بہت جلاد قسم کے ڈاکٹر ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو ان مجبوریوں کی وجہ سے پھر میں ٹائم ہر ایک کو نہیں دے پاتا۔ آپ میری معذرت کو قبول فرمائیں، اور میں یہیں پہ سب کو السلام علیکم کہہ لوں گا۔ جو ملاقات ہو سکی میں کروں گا، جو نہ کر سکا سمجھ لیں اللہ پھر ملاقات کا موقع عطا فرما دیں۔